بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز بھائی بہنوں، میری مائیں، آج کا ہمارا موضوع نہایت بابرکت، دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے اور زندگی بدل دینے والا ہے۔ ماں کا ذکر آتے ہی دل میں محبت، قربانی، ایثار اور شفقت کے جذبات مؤذن ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی رشتہ ایسا ہے جس میں محبت ہو بھی تو وہ بے لوث دیا جائے تو بدلے کی خواہش کے بغیر اور قربانی ہو تو ہر حد سے بڑھ کر وہ رشتہ ہے تو ماں کا۔ ماں بغیر کسی خواہش کے اتنی محبت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی رحمت کا سبب سے بڑا مظہر ماں کو بنایا ہے۔ ماں کی محبت، ماں کی زبان کی میٹھاس، اس کی دعاؤں کی تاثیر اور اس کی گود کا سکون، یہ سب اللہ کی رحمت کے ہلکے ہلکے جھونکے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں ایک حصہ دنیا میں اتارا، باقی 99 آخرت کے لیے رکھ دیے۔ جو ایک حصہ دنیا میں آیا اس کا سب سے بڑا عکس ماں کی محبت ہے۔ ماں کا دل بے مثال ہے، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ پورے خاندان کو محبت دے سکتی ہے، اولاد کو سنبھال سکتی ہے، مشکلات کا بوجھ اٹھا سکتی ہے اور پھر بھی مسکراتی ہے۔ اگر ماں کی قربانیوں کی فہرست بنائی جائے تو زندگی بھی کم پڑ جائے گی۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس کا چلنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ذرا بھی تکلیف کے بارے میں بتایا جائے تو وہ تکلیف بیان نہیں کی جا سکتی۔ پھر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، سردی ہو یا گرمی، اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتی۔ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ماں اپنی بھوک برداشت کر لے گی مگر بچے کا بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ باپ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن ماں وہ ہے جو اپنی زندگی قربان کرتی ہے۔ دنیا کے بہت سے مذاہب اور قوانین میں عورت اور ماں کی عزت کو نظر انداز کیا گیا، مگر اسلام نے سب سے پہلے ماں کو مقام بلند ترین بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ہم نے انسانوں کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر حمل میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکلیف پر تکلیف کا لفظ استعمال کیا، انسان سمجھ سکے تو ماں کی محبت کو سمجھے۔ ماں کی محبت کوئی عام محبت نہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سبب سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ چوتھی بار پوچھنے پر فرمایا، تمہارا باپ، یعنی ماں کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، تین درجے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جو ماں کی خدمت کرے گا، اس کے قدم چومے گا اور اس کی عزت کرے گا، اللہ اس شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ ماں کے قدم چومے گا کا مطلب ماں کی خدمت کرے گا، عزت کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کی بڑھاپے میں بھی خدمت کرے گا۔ دنیا میں بہت سی دعائیں رد ہو جاتی ہیں لیکن ماں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ماں کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ خوش رکھے اور خوشخبری ہے کہ جسے آسمان کے دروازے بھی نہیں روکتے۔ ماں کی دعا کو ایک دم سیدھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی کامیابی کے پیچھے ان کی ماں کی دعاؤں کا ہاتھ ہے۔ کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی عالم بن جاتا ہے، کوئی عالم دین یا بڑا تاجر۔ ماں کی دعا اس کی کامیابیوں کا راز ہوتی ہے۔ جس گھر میں ماں ناراض ہو وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اولاد محنت کرتی ہے مگر دل میں سکون نہیں آتا۔
لیکن جس ماں کا دل راضی ہے اس کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ماں کو راضی رکھو، اللہ خود راضی ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ نفل نمازیں روزے صدقے کرتے ہیں لیکن ماں کی خدمت کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماں کے پاؤں دبائے، اس کی خدمت کرے، اس کو خوش کرے، یہ 1000 نفل نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدمت کرو اپنے ماں کی، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں بوڑھی ہو جائے تو اس کی خدمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت ماں کو پیار، عزت، وقت اور توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آج کے دور میں ہم لوگ مصروفیت، موبائل، کام، دوستوں اور میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ ماں کو وقت دینا بھول جاتے ہیں۔ ماں بات کرے تو کہہ دیتے ہیں امی ابھی نہیں، ماں کچھ مانگ لے تو کہہ دیتے ہیں بعد میں، ماں بلائے تو جواب نہیں دیتے یا غصہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ماں ہمیشہ نہیں رہتی۔ جس نے اپنی ماں کی قدر کی، اس نے سمجھو جنت کو پا لیا۔ جس نے اپنی ماں کی قدر نہیں کی، وہ ساری زندگی پچھتاتا ہے۔ قبروں پر جا کر روتے ہیں، لیکن جس وقت ماں زندہ ہوتی ہے تب اس کے قدموں میں بیٹھنا بھول جاتے ہیں۔ روزانہ چند منٹ اپنی ماں کے پاس بیٹھیں، اس کے ہاتھ چومیں، اس کے پسندیدہ کھانا کھلائیں، اس کی دعائیں لیں، اس کی خدمت کریں، سخت لہجہ اور بدتمیزی سے بچیں۔ اگر بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کریں، اس کو خوش رکھنے کی نیت رکھیں، اس کے سامنے آواز نیچی رکھیں۔ یہ معمولی باتیں ہیں مگر ماں کے دل میں بے پناہ خوشی لاتی ہیں۔ اگر کسی کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی تو اس کے لیے سب سے بڑی نیکی ہے کہ اس کے لیے دعا کرنا، اس کے نام پر صدقہ کرنا، اس کے لیے قرآن پڑھنا، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں جاری رہتی ہیں، ان میں سے ایک نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری ماں کی قدر کریں، اس کی خدمت کریں، اس کا دل نہ دکھائیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کا بدل دنیا میں نہیں۔ ماں کی محبت، ماں کی دعا، ماں کی خدمت، یہ سب جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنے کی، خدمت کرنے والا، ان کی دعاؤں کو اپنی زندگی میں روشن کرنے والا بنائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔